غالب، گوئٹے اور پشکن سبھی کو اپنی اپنی زبانوں اور ثقافتوں کے عظیم ترین شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف زمانوں اور جگہوں پر رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کاموں اور نظریات میں کچھ مشترک خصوصیات کا اشتراک کیا۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: انہوں نے مختلف اصناف اور شکلوں میں لکھا، جیسے غزلیں، گیت، ڈرامے اور ناول۔ انہوں نے اپنے شعری اظہار کے دائرہ کار اور امکانات کو وسیع کرتے ہوئے نئے انداز اور تکنیک وہے کے ساتھ تجربات بھی کیے۔ ان سب نے دنیا کے بارے میں تجسس اور حیرت کے گہرے احساس کے ساتھ ساتھ قائم شدہ اصولوں اور عقائد کے بارے میں تنقیدی اور سوالیہ رویہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے محبت، فطرت، انسانی فطرت، آزادی، تقدیر اور موت جیسے موضوعات کو اکثر فلسفیانہ اور مابعد الطبیعیاتی بصیرت کے ساتھ تلاش کیا۔ ان سب نے اپنے دور کے سماجی اور تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی تجربات اور جذبات کی عکاسی کی۔ انہوں نے بڑے سیاسی اور ثقافتی واقعات کا مشاہدہ کیا اور ان میں حصہ لیا، جیسے فرانسیسی انقلاب، نپولین جنگیں، 1857 کی ہندوستانی بغاوت اور ڈسمبرسٹ بغاوت۔ انہیں اپنی زندگی میں مختلف چیلنجوں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے غربت، جلاوطنی، سنسرشپ، بیماری اور اپنے پیاروں کو کھونا۔ ان سب نے شاعروں اور ادیبوں کی نسلوں کو ان کی اپنی زبانوں اور دنیا بھر میں متاثر کیا۔ ان کے کاموں کو مختلف ذرائع ابلاغ اور شکلوں جیسے موسیقی، اوپیرا، فلم اور آرٹ میں ترجمہ کیا گیا ہے، اپنایا گیا ہے اور منایا گیا ہے۔ انہیں اپنے ممالک کی قومی علامتوں اور ثقافتی علامتوں کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ مرزا غالب اردو اور فارسی شاعری پر بے مثال عبور کی وجہ سے ہندوستان کے سب سے زیادہ قابل احترام شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے دونوں زبانوں کو اپنے اختراعی اور اظہاری انداز، اپنے گہرے اور فلسفیانہ موضوعات، اپنے زمانے کے تاریخی اور سماجی سیاق و سباق کی عکاسی اور شاعروں اور ادیبوں کی نسلوں پر ان کے اثرات اور ترغیب سے مالا مال کیا۔ انہیں ذاتی اور سیاسی خلفشار کا سامنا کرنے میں ان کی ہمت اور لچک کے لیے بھی سراہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مغل سلطنت کے زوال، برطانوی حکمرانی کے عروج اور 1857 کی ہندوستانی بغاوت کا مشاہدہ کیا۔ وہ غربت، نشے کی لت اور اپنے بہت سے پیاروں کے نقصان کا بھی شکار تھے۔ غالب کی شاعری لازوال اور آفاقی ہے، کیونکہ یہ مختلف ثقافتوں، زبانوں اور ادوار کے لوگوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ ان کے کاموں کا ترجمہ کیا گیا ہے، انہیں ڈھالا گیا ہے اور آرٹ کی مختلف شکلوں میں منایا گیا ہے، جیسے موسیقی، اوپیرا، فلم اور پینٹنگ۔ انہیں قومی آئیکون اور ہندوستان کی ثقافتی علامت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ گوئٹے کو جرمنی میں بہت عزت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جرمن زبان کا سب سے بڑا اور بااثر مصنف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری، ڈرامہ، ناول اور سائنس جیسی مختلف اصناف اور شکلوں میں لکھا۔ انہوں نے فلسفیانہ اور جمالیاتی بصیرت کے ساتھ محبت، فطرت، آزادی اور قسمت جیسے موضوعات کو بھی تلاش کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے تاریخی اور سماجی سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تجربات اور جذبات کی عکاسی کی۔ انہوں نے جرمنی اور دنیا بھر میں مصنفین، مفکرین اور فنکاروں کی نسلوں کو متاثر کیا۔ انہیں جرمنی کا ایک قومی آئیکون اور ثقافتی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ پشکن کو روس میں بہت عزت دی جاتی ہے، کیونکہ اسے روسی زبان کا سب سے بڑا اور سب سے بااثر مصنف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری، ڈرامہ، ناول اور سائنس جیسی مختلف اصناف اور شکلوں میں لکھا۔ انہوں نے فلسفیانہ اور جمالیاتی بصیرت کے ساتھ محبت، فطرت، آزادی اور قسمت جیسے موضوعات کو بھی تلاش کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے تاریخی اور سماجی سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تجربات اور جذبات کی عکاسی کی۔ انہوں نے مصنفین، مفکرین اور فنکاروں کی نسلوں کو متاثر کیا۔ روس اور دنیا بھر میں انہیں روس کی قومی علامت اور ثقافتی علامت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے کام لکھے جو عالمی ادب کے کلاسیکی تصور کیے جاتے ہیں، جیسے یوجین اونگن، شاعری میں ایک ناول جس میں 19ویں صدی کے اوائل میں روسی معاشرے کی زندگی اور ثقافت کی عکاسی کی گئی ہے، بورس گوڈونوف، ایک تاریخی ڈرامہ جس میں زار کے عروج اور زوال کی عکاسی کی گئی ہے، اور کانسی ہارس مین، ایک بیانیہ نظم جو فرد اور ریاست کے مابین تعلقات کی کھوج کرتی ہے۔ ان کی تخلیقات کو ان کی فنکارانہ خوبصورتی، ان کی نفسیاتی گہرائی،
ان کی اخلاقی پیچیدگی اور معاصر مسائل سے ان کی مطابقت کی وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ وہ مختلف ادبی اصناف اور شکلوں کے بانی تھے، جیسے تاریخی ناول، مختصر کہانی، پریوں کی کہانی اور ادبی تنقید۔ انہوں نے سائنس، تاریخ اور سیاست پر بھی کام کیا، اپنی وسیع دلچسپیوں اور علم کا مظاہرہ بھی کیا۔ وہ مختلف ذرائع سے متاثر تھا، جیسے یونان اور روم کا کلاسیکی ادب، روشن خیالی اور رومانیت کا یورپی ادب، اور روس اور دیگر ممالک کا لوک ادب۔ انہوں نے بہت سے دوسرے مصنفین کو بھی متاثر کیا، جیسے لیو ٹالسٹائی، فوڈور دوستوفسکی، انتون چیخوف اور ولادیمیر نابوکوف۔ وہ روسی قومی شناخت اور ثقافت کی علامت تھا، کیونکہ اس نے روسی عوام کی روح اور اقدار کا اظہار کیا، جیسے اپنے وطن سے ان کی محبت، ان کی تاریخ پر فخر، ان کی جدوجہد میں ان کی ہمت، اور ان کے مستقبل کے لیے ان کی امید۔ انہوں نے روسی معاشرے کے تنوع اور پیچیدگی کی بھی نمائندگی کی کیونکہ وہ افریقی، فرانسیسی اور سویڈش سمیت مخلوط نسب رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف چیلنجوں اور مشکلات کا بھی سامنا کیا، جیسے سنسرشپ، جلاوطنی، دوہری جنگیں اور موت۔ مختلف طبقوں، خطوں اور نظریات سے تعلق رکھنے والے روسی عوام ان کا احترام کرتے تھے، اور روسی ریاست کی جانب سے انہیں قومی ہیرو کے طور پر منایا جاتا تھا۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔